لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فاعرفوا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان ایمانی و معزز سامعین کرام، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے سلسلے سے ارشاد فرما رہے ہیں: ھذا حسین فعارفوا. یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو. عزیزان گرامی قدر، معرفت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کل پیش کی گئیں. معرفت بہت ہی اہم شے ہے. معرفت غیر معمولی شے ہے. اسی لیے اکثر مقامات پر معرفت کا ذکر ہوا. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من زار قبر الحسین عارفا بحق. جس نے قبر حسین کی زیارت کی عارفاً بحق کی، ایسی معرفت کے ساتھ کہ جو معرفت کا حق ہے. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف آئے. وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے. غفر اللہ لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. مختلف طریقے کی. کہنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان کے لیے معرفت بہت ہی اہم شے ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ بتائیے عارفاً بحق کا مطلب کیا ہے، یہ ہے کون سی شے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ جس نے بھی قبر حسین کی زیارت کی یا خود حسین کی زیارت کی
اور جہاں تک زیارت کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں خصوصاً معیار زیارت نہیں ہے، معیار زیارت کے ساتھ ساتھ معرفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو فہرست بیان کی جاتی ہے اصحاب پیغمبر کی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ پیغمبر کی زیارت کر لی، وہ صحابی، وہ صحابی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معیار الگ ہے، ہم صرف زیارت کو معیار نہیں بناتے ہیں بلکہ زیارت کے ساتھ ساتھ کردار کو بھی معیار بناتے ہیں، عمل کو بھی معیار بناتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو کیا مطلب؟ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے یہ کیا مطلب ہے معرفاً بحق کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جہاں تک زیارت کا تعلق ہے، خود معرکہ کربلا میں آپ آ کر دیکھیے، آپ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے اور ان کے اصحاب ہیں، دوسری طرف یزیدی لشکر ہے، دوسری طرف یزیدی لشکر ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر صرف زیارت ہی معیار ہے، لہذا بعض جگہ پر یہ بھی ہے من زار الحسین، جس نے امام حسین کی زیارت کی۔ اگر معیار صرف زیارت ہی ہے تو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ فوج یزید میں جو افراد تھے کیا امام حسین کی زیارت نہیں کر رہے تھے؟ بالکل زیارت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے امام حسین کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زیارت کافی نہیں ہے، عارفاً بحق کے، جب تک معرفت کے ساتھ زیارت نہ کی جائے تب تک وہ زیارت آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو مولا سے سوال کیا گیا، مولا عارفاً بحق کے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عارفاً بحق کے کا مطلب ہے مطیع الطاعہ۔ کیا مطلب؟ کہ عارفاً بحق کے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے امر کو بجا لایا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ امام حسین کی زیارت جو کرے عارفاً بحق کے، یعنی اس قصد سے، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم ان کے امر کو بھی مانیں گے، ان کے حکم کو بجا لائیں گے، یعنی ان کے پیغامات کو بھی مانیں گے، ان کے احکامات کو بھی مانیں گے۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ نہیں ہم صرف زیارت کریں گے مگر ان کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے، ان کے امر کو نہیں مانیں گے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے فوج اشقیاء میں، یزیدی لشکر میں کچھ لوگ تھے جو امام حسین کی زیارت تو کر رہے تھے مگر امام حسین کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا معرفت کے ساتھ، اور یہی وجہ معرفت بہت اہم شے ہے، اسی لیے کہا گیا ہر انسان سے روز محشر جو سوال کیا جائے گا اس کی عقل کے مطابق کیا جائے گا۔ آپ کسی کو صرف دوسروں کے کہنے پہ نہ مان لیجیے، بلکہ آپ جس کو مان رہے ہیں اس کے ماننے کی دلیل آپ کے پاس خود ہونا چاہیے، آپ کی عقل کے اعتبار سے آپ کیوں مان رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ ہاں یہ لائق احترام ہے، یہ امام ہے، تو آپ مان لیجئے، نہیں، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ روز محشر ہر انسان کی عقل کے اعتبار سے سوال کیا جائے گا۔ تو انسان کے لیے معرفت، اور پیغمبر نے اسی کا حکم دیا، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو۔ لہذا ہر انسان سے جو سوال ہوگا اس کی عقل کے مطابق ہوگا کہ آپ معرفت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یاد رکھیے آج چونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
یہ تمام پلیٹ فارم جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں یہ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کے عقیدے کو خراب کیا جائے، آپ کے عمل کو خراب کیا جائے، لہذا ہر طریقے کا استعمال کیا جا رہا۔ لیکن یاد رکھیے ہم کسی غیر کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ایسے کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہر طریقے کے راستے سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہر طریقے سے ہمیں متوجہ کیا، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ لہذا جہاں سے انسان کا ایمان ڈگمگانے لگے فوراً رجوع کرے آل محمد کی طرف، انشاءاللہ وہ ڈگمگائے گا نہیں، وہ گھبرائے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ کہ جب معصوم سے سوال کیا گیا، یہ بھی دیکھیے امام کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اگر امام سے کوئی سوال کرتا ہے تو امام اس کی عقل کے اعتبار سے جواب دیتا ہے، لہذا معرفت کی بات آ گئی۔ معرفت خدا کے سلسلے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ کی خدمت میں نہ جانے کتنے افراد آئے، لیکن جیسے جیسے لوگ آتے گئے ویسا ویسا سوال کرتے گئے، اور جیسا جیسا سوال کرتے گئے ویسا ویسا جواب دیتے گئے۔ امام جس انداز کا آدمی آیا ویسا ہی جواب دیا گیا۔ لہذا ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد رہنے والا کہاں کا؟ دیہی علاقے کا، دیہات کا رہنے والا، مولا سے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ خدا کے وجود پر کیا دلیل؟ مولا فرماتے یہ بتاؤ تم جب راستہ چلتے ہو تو تمہیں جانور کی مینگنیاں نظر آتی ہیں؟ کہاں نظر آتی ہیں؟ کہ اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ ان مینگنیوں کے ذریعے سے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ مینگنیاں ہیں تو یہ جانور بھی ہیں جس نے یہ مینگنیاں چھوڑی ہیں یہاں۔ کہاں جانور کا وجود سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے دیہاتی ہے اس لیے اس کی عقل کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا۔ اور جہاں تک یہ مینگنیوں کا سوال ہے تو یاد رکھیے گا عرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے تھے، مگر یاد رکھیے جن فنون میں وہ مہارت رکھتے تھے ان فنون میں ان کا مقابلہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں وہ کمال رکھتے تھے کہ اسی کمال کی بنیاد پر دوسری زبان والوں کو وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، کیونکہ جس بھی چیز پر وہ رہتے تھے وہ منزل کمال تک رہتے تھے۔ لہذا ایک فن ان کا بہت مشہور ہے، عرب میں ایک فن تھا کہ وہ قدموں کے نشان کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے کس عمر کا آدمی گزرا ہے اور کس قبیلے کا آدمی گزرا ہے، جو ان کا ایک فن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج پیغمبر اسلام مولائے کائنات کو اپنے بستر پر لٹا کر اور ہجرت کا حکم انہیں ملا ہے، ہجرت کر کے چلے ہیں، تو ابھی تک تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ رسول موجود ہے، مگر جب رات سے پردہ اٹھا کہ نہیں رسول نہیں ہے تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ پیچھا کیا کہ آخر دیکھیں کہاں گئے۔ تو انہی فنون کے ماہرین کہ جو قدموں کو دیکھ کر بتاتے تھے انہی کو ساتھ میں لے کر گئے، اور وہ ان فنون میں اتنے ماہر تھے کہ بالکل وہی راستے سے جا رہے ہیں جس راستے سے پیغمبر گئے ہوئے، اور یہاں تک کہ ایک مقام پر ٹھہر کر یہ بھی بتایا کہ یہاں سے رسول اکیلے نہیں بلکہ کوئی اور بھی رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ اتنا ماہر اپنے فن میں، متوجہ ہے نا آپ حضرات؟ اس کے بعد ان قدموں کے نشانات کے ذریعے سے وہ ایک غار کی جانب پہنچے
اور پہنچنے کے بعد وہاں ٹھہر گئے، اب قدم کے نشان آگے نہیں جاتے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک ہی بات ہے، یا تو زمین پھٹی اور زمین نے اپنے سینے میں محمد کو چھپا لیا، یا تو محمد آسمان پر چلے گئے۔ میں کہوں گا یہ اتنے دعوے کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے فنون میں ماہر ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یا تو زمین پھٹی، زمین کے سینے میں سما گئے، یا تو آسمان پر چلے گئے۔ یہ تو خدا کی مصلحت تھی کہ جب پیغمبر غار میں گئے ہیں تو مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا بناؤ۔ یہ بھی دیکھیے کہ خدا انک علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ جب پیغمبر غار میں گئے ہیں اور جانے کے بعد وہاں مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بناؤ، مکڑی نے اپنا جال بنا۔ یہ بتائیے کہ جو اپنے فنون میں اتنا ماہر ہو کہ قدموں کے نشان کے ذریعے سے غار تک پہنچ گیا، کیا وہ مکڑی کے جال کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ جالا تازہ بنا ہوا ہے، پرانا نہیں ہے؟ مگر نہیں، کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ شاید غار کے اندر گئے ہوں، کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جال بنا گیا ہے مکڑی کا یہ بہت پرانا ہے، یہ تازہ نہیں ہے۔ آپ سمجھے پروردگار نے کیوں کہا ہے کہ جو مکر کرتے ہیں وہ جان لے کہ سب سے بہترین مکر کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکار ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا، اللہ تمہارا بھی خالق ہے۔ جب وہ تمہیں فریب دے گا تو اس کے فریب میں تم آ جاؤ گے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو لہذا اور ادھر پیغمبر جانے سے پہلے مولائے کائنات کو اپنے بستر پر سلا کے گئے، اور لوگ رات بھر دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ پیغمبر سو رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ پیغمبر نے اپنے بستر پر علی کو نہیں سلایا ہے، بلکہ علی کو شبیہ نبی بنایا ہے، علی کو شبیہ نبی بنایا ہے۔ اب آج جو شبیہوں پر اعتراض کر رہے ہیں، کل انہیں پیغمبر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ، آپ علی کو اپنی شبیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ بالکل اسی انداز میں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ام المومنین کا بیان ہے کہ پیغمبر کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ ان کا خود بیان ہے کہ جب سوئی میری گم ہو جاتی تھی تو جب پیغمبر حجرے میں آتے تھے تو ان کے جسم سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا، نکلتا تھا کہ اس کے ذریعے سے گم ہوئی سوئی مل جایا کرتی۔ ایک پیغمبر کی یہ خوبی، اور ایک خوبی یہ کہ پیغمبر کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جیسی خوشبو کسی کے جسم سے نہیں آتی، کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے مولائے کائنات کو اپنی شبیہ تو بنا دیا، اپنے جیسے جس انداز میں پیغمبر سوتے تھے اسی انداز میں علی کو سلا دیا۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ افراد کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں، ان سے سوال کیا جائے آپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کی کچھ خوبیاں ہیں نا۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ نبی کے بدن سے خوشبو آتی ہے جو بالکل مختلف ہے دنیا کی تمام خوشبوؤں سے، اس خوشبو کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک یہ کہ نبی کے جسم سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ جو کسی کے جسم سے نہیں ساطع ہوتا۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بات واضح ہے نا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ رات بھر کفار اس فکر میں کیوں تھے کہ پیغمبر سو رہے ہیں؟
تو ماننا پڑے گا کہ جو خوشبو نبی کے بدن سے آتی تھی وہی خوشبو علی کے بھی بدن میں تھی. ماننا پڑے گا کہ جو نور نبی کے بدن سے نکلتا تھا وہی نور علی کے بھی بدن سے نکلتا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی نے خود فرمایا یا علی انتا من نور واحد، اے علی تم اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. یا علی سلامت رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی نور، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے. تو بات چل رہی تھی کہ یہ اپنے فنون میں بہت ماہر، وہاں تک پہنچے تو لہٰذا دیہاتی ہے تو اسے اسی انداز میں سمجھایا جا رہا کہ جب آپ جانور کی مینگنیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے فضلوں کو دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور وجود رکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ مینگنیاں وجود میں آئی. میں مولا سے کہوں گا مولا یہ بتائیے کہ آپ آسان سی زبان میں یہ کہہ سکتے تھے کہ اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ چلتا، مگر یہی بات آپ جانوروں کے ذریعے سے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہا یہی تو وجہ ہے کہ جو جیسا سوال کرنے والا ہو اس کو جواب اسی کی عقل کے مطابق دیا جاتا. تو جب اس نے کہا کہ ہاں اس سے جانور کا اندازہ لگتا، کہا جب ایک مینگنی کو دیکھ کے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہے، تو اس کائنات کو دیکھ کر کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی ہے جو اسے بنانے والا، کوئی ہے اسے بنانے والا؟ لہٰذا جس انداز سے بھی لوگ آئے، آنے کے بعد سوال کرتے رہے، مولا جواب دیتے رہے. یہی وجہ ہے. اور ایک بار تو ایسا ہوا، دیکھیے اسی لیے میں نے کہا کہ ہر زمانے میں لوگ آپ کے عقیدے کے ساتھ کھیلیں، آپ کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے نا اس میں امام غیبت میں. آپ اس زمانے کے حالات کو دیکھیے کہ جس میں امام موجود ہیں، وہاں کیا کیا ہو رہا. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. ایک شخص کہ جس نے کچھ اشیاء کو ملا کر مرکب کر کے چند کیڑوں کو خلق کیا، چند کیڑوں کو خلق کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان وہ دکھاتا تھا کہ دیکھو میں ان کا خالق ہوں، اور جو خالق ہے وہ رب ہوتا ہے، لہٰذا مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو. اور یہ بھولے مسلمان، ہر زمانے مسلمان بڑے بھولے، یہ لوگ فوراً بدلنے لگے، اس کو خدا ماننے لگے. آپ دیکھیے زمانے کی تبدیلیاں، اس کو خدا ماننے لگے. اچھا جب امام تک یہ بات پہنچی تو کہا اچھا امام آئے اس کے پاس. کیوں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی دین پر کوئی حرف آتا ہے تو ایک امامی ہی ہے جو دین کی حفاظت کے لیے قیام کرتا، دین کی حفاظت کے لیے اقدام کرتا. یہ امام کی ذمہ داری. مولا آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ تم چند کیڑوں کو خلق کی ہو، تم اس کے خالق ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا تم اس کے خالق ہو؟ کہا ہاں خالق. کہا اچھا یہ بتا دو اگر تم اس کے خالق ہو تو اس میں سے نر کون ہے، کتنے ہیں، اور اس میں سے مادہ کون، اس میں کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں، بتاؤ اس میں. تو کہنے لگا اس کا تو علم مجھے نہیں ہے. کہا تم کیسے خالق ہو کہ تمہیں اپنے مخلوق کی خبر نہیں ہے؟ تم کیسے خالق ہو کہ تمہیں اپنی مخلوق کی خبر نہیں ہے؟ کہا اچھا چلو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں نر کون ہے اس میں مادہ کون، تو یہی بتا دو کہ اس میں سے کون کتنے دن تک زندہ رہے گا. کہا اس کا بھی علم مجھے نہیں. کہا تم کیسے خالق ہو
کہ نہ تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم ہے، نہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس میں نر کون ہے، اس میں مادہ کون ہے، اور تم بتا رہے کہ تم اس کے خالق ہو۔ کہا اگر تم اس کے خالق ہو تو انہیں اپنے حکم کے مطابق چلنے کے لیے کہو۔ کہا نہیں، ان پر میرا اختیار بھی نہیں۔ کہا تم کیسے خالق ہو کہ تمہارا اختیار تمہاری مخلوق پر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ لوگوں کا مجمع ہے، امام اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے عقیدوں کو وہ خراب کر رہا تھا، لوگ اسے خدا تصور کر رہے تھے، لہذا امام نے انگلی سے اشارہ کیا، جتنے کیڑے تھے 2 صفوں میں قطار بنا لی، 2 صفوں میں قطار بنا لی۔ مولا نے کہا دیکھو اس صف میں جو ہے یہ نر ہے، اس صف میں جو ہے وہ مادہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ متوجہ نہیں ہیں؟ اس صف میں جو ہے وہ نر ہے، ادھر والی صف میں جو ہے وہ مادہ ہے، اور تم کیسے خالق ہو کہ تمہارا اختیار تمہاری مخلوق پر نہیں ہے؟ دیکھو ہم مخلوق خدا ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارا یہ اختیار ہے کہ اگر انگلی سے اشارہ کر دے تو فیمیل اور میل ایک قطار میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے، مولا بتا رہے ہیں، اور تم کیسے خالق ہو کہ تمہارا ان پر اختیار نہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ کمال ہے، مولا نے انگلی سے اشارہ کیا اور وہ مولا کا اتباع کرنے لگے، 2 قطار میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ سمجھے کہ یہ اشارہ بڑا پرانا اشارہ ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ان کے خاندان کا اعجاز ہے کہ ان کے بدن میں یہ قوت ہوا کرتی ہے۔ کوئی 2 انگلیوں کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیتا ہے، کوئی انگلیوں کے اشارے سے کیڑوں کو صفوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا جیسے افراد آتے گئے ویسے ہی جواب دیا گیا۔ اچھا ایک آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خطیب، کوئی ذاکر ممبر سے کوئی اچھی بات پڑھتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک مولا کا ہم جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کمال امامت ہے یہ، امام کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو دہریہ امام کی خدمت میں آتا ہے، اس کا نام عبداللہ دیسانی، امام کی خدمت میں آتا اور آتے ہی ساتھ کہتا دیکھیے میں خدا کو مانتا نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہو خدا کے اوپر تو آپ بیان کریے۔ مولا نے فوراً کہا کہ تم کون ہو بھائی؟ آئے نہ تو سلام نہ خیر خیریت، فوراً سوال کر دیا تمہارا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ جیسے ہی مولا نے نام پوچھا اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھیے یہ انداز ہے امامت کا، اٹھنے کے بعد فوراً چلا گیا۔ ایک مرتبہ مولا کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آیا تھا آپ سے سوال کرنے کے لیے، آپ نے صرف اس سے اس کا نام پوچھ لیا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کہا یہی تو اس کے سوال کا جواب تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اس کے نام پر غور نہیں کیا، اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی۔ کیا مطلب؟ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ میں نے اس سے جب سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، اگر وہ کہتا میرا نام عبداللہ ہے تو میں اس سے یہی سوال کرتا کہ جب کوئی اللہ ہے ہی نہیں تو اس کا بندہ کہاں سے آ گیا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جب کوئی اللہ ہے ہی نہیں تو اس کا بندہ عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا بندہ۔ تو جو جیسا آتا گیا ویسا ہی جواب دیا گیا۔ اب ایک شخص آتا ہے جو سیاح، سفر بہت کرتا ہے،
کشتیوں کا سفر کرتا، مولا سے سوال کرتا ہے یہ بتائیے کہ خدا کے وجود پر مجھے کوئی دلیل دے دیجیے، خدا کے وجود پر مجھے کوئی دلیل دے دیجیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو کیا کرتا؟ کہا میں سفر کرتا ہوں کشتیوں پہ بہت زیادہ۔ کہا یہ بتا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی طوفان میں پھنسی ہو؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ کہا کبھی ایسا بھی ہوا کہ تیری کشتی طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کشتی کے تختے کے سہارے تو تیر رہا ہو، اب زندگی کی کوئی امید نہ رہ گئی ہو؟ کہا ہاں ایسا بھی ہوا۔ کہا اسی دوران کیا تجھے اس بات کا احساس تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ابھی بھی مجھے بچا سکتی ہے؟ کہا ہاں ایسا احساس تو دل میں تھا۔ کہا بس اسی طاقت کا نام خدا ہے کہ جس سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں ہو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ تو جس انداز سے لوگ آتے گئے سوال ہوتا گیا، اب ایک پڑھا لکھا شخص فلسفہ جاننے والا آتا ہے مولا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دیکھیے چونکہ پڑھا لکھا ہے اب اس سے علمی بحث ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم موجود ہو کہ نہیں ہو؟ مولا فرماتے ہیں تم موجود ہو کہ نہیں ہو؟ اگر تم موجود ہو، اگر یہ کہتے ہو، یا تو تمہارا جواب ہوگا کہ نہیں موجود نہیں ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا جو چیز موجود نہیں ہے وہ دکھائی کیسے دے رہی؟ یہ مادہ ہمارے سامنے موجود ہے جو تم ہم سے سوال کر رہے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں موجود ہوں تو یہ بتاؤ کہ تمہیں وجود کس نے بخشا؟ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے کسی اور نے وجود بخشا، یا یہ کہتے ہو کہ میں نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا، تو یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو وجود بخشا، تو جب تم موجود نہیں تھے تو جو چیز موجود نہیں ہے وہ کسی وجود کو وجود کیسے بخش سکتی ہے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ کسی اور نے وجود بخشا تو وہ کون ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کسی اور نے وجود بخشا تو وہ کون ہے؟ اگر کہتے ہو وہ اور کوئی شے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو کس نے وجود بخشا؟ اگر کہتے ہو کوئی اور شے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کس نے وجود بخشا؟ یعنی جب تک تم یہ نہ کہہ دو کہ ایک شے ہے جسے خدا نے وجود بخشا، تب تک یہ تمہارا سوال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا فوراً جواب دو کہ تمہیں خدا نے وجود بخشا، تمہیں خدا نے وجود بخشا۔ لہذا پڑھا لکھا تھا اس کو اس اصطلاح میں۔ ایک شخص اور آتا ہے امام کی خدمت میں اور کہتا ہے یہ بتائیے کہ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں، آخر کیسے مانوں خدا کے وجود پر دلیل؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسے قلعے کا تصور کرو کہ جس کے اندر سونا اور چاندی ہو، اور وہ قلعہ بند ہو، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ قلعہ کھولا جائے تو اس میں سے کوئی مخلوق نکل کر سامنے آئے۔ تو کہا کہ ایسا کوئی قلعہ ہے ہی نہیں۔ تو مولا نے ایک انڈا منگایا اور انڈا منگانے کے بعد دے دیا، کہا یہ دیکھو کہ اس کے اندر سونا بھی ہے جو زردی کی شکل میں ہے سونے جیسی، اور چاندی بھی ہے جو سفیدی کی شکل میں، اور اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں جو قید ہیں، بند ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ دیواریں کھلتی ہیں، یہ دروازہ کھلتا ہے، تو اس میں سے ایک مخلوق وجود میں آتی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب چاروں طرف سے دیواریں بند ہیں تو پھر اس میں جان کون ڈال رہا ہے؟ چاروں طرف سے جب اس کی دیوار بند ہے، کہیں سے نہ نکلنے کا راستہ نہ کہیں سے جانے کا راستہ، تو اس میں جان کون ڈال رہا ہے؟ کہ وہی جو اس میں جان ڈالتا
تو جیسا سوال ہوتا رہا، جیسے سوال کرنے والے تھے ویسا ہی امام جواب دیتے رہے۔ اور یاد رکھیے میں نے کہا کہ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس کا استعمال چونکہ اسے ایسی ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے کہ جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے وہ صاحب اختیار اپنی رائے اس پر رکھ سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی رائے اپنی ویڈیوز یوٹیوب پر ڈال سکتا ہے، فیس بک پر آپ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، فوٹو کر سکتے ہیں، اپنے پیغامات دے سکتے ہیں، تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ لہٰذا آج جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ دشمن نے جو چیزیں بنائی آپ کو دیکھیے کہ ہر زمانے میں دشمن ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ یہی دیکھیں کہ سب سے پہلے دشمن نے یہ نگاہ ڈالی کہ یہ عزادار، یہ کیا ہے؟ عزادار ہے، لہذا ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیتی۔ تو جب بہت غور کیا تو نظر آیا کہ یہی غم حسین عزاداری ہے جو انہیں ایک پلیٹ فارم پر لے کر آتی۔ لہذا جتنی طاقت تھی، جتنی دولت تھی، جتنی قوت تھی، اس بات پر صرف کر دی گئی کہ عزاداری مٹ جائے، عزاداری کا قیام نہ ہو۔ مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ عزاداری مٹ نہ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عزاداری کی ضمانت اللہ نے لی ہے، اور جس کی بقا کی ذمہ داری خدا لے لے اسے دنیا کا کوئی انسان مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ لہذا ساری کوششیں کر لی، مگر جب اس پر کامیاب نہ ہوئے تو اب انہوں نے کیا کیا؟ کہا ان کے اندر اور چیزیں دیکھو جو انہیں ایک پلیٹ فارم پر لے کے آتی ہیں، انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرو، انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ یہ علماء کا اتباع کرتے ہیں، علماء کی بات مانتے ہیں۔ لہذا اب کیا آج کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ آج کے زمانے میں علماء کے خلاف طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، چونکہ آپ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، لہذا ایسی ایسی باتیں آپ کو ذہنوں میں ڈالی جا رہی کہ آپ علماء سے متدفر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ علماء ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھا ہے آج کے زمانے میں۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، اب یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور یاد رکھیے جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے آپ کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ جو چیز آپ کے سمجھ میں نہ آئے، ہمارے سمجھ میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں غلط ہیں۔ یاد رکھیے گا یہی وجہ ہے کہ آج کا زمانہ ہے، لوگ طرح طرح کے سوالات، ہر چیز کی علت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی علت بیان نہیں کی گئی ہے تو آپ نہیں جان سکتے اس کو۔ بعض مقامات پر اطاعت ہے، مین چیز اطاعت ہے، حکم پروردگار، ہمیں اس حیثیت سے ماننا ہے کہ حکم امام ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو، وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، یا آپ کے لیے پانی مضر ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو پانی سے، تو آپ کیا کریں؟ تیمم کریں۔ بعض لوگ کہتے ہوئے سماج میں یہ نظر آ جاتے ہیں تیمم تو دل سے میرے اترتا نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا پانی سے انسان طہارت کرتا ہے، دھوتا ہے، نجاست کو دور کرتا ہے، یہ تیمم کیا؟ خاک پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد مسح کر لیا پیشانی کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیا، یہ کیسے ہم پاک ہو گئے؟ ہے نا یہ چیزیں ذہن میں آتی کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے ضروری نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے
وہ باتیں غلط ہیں، بلکہ ہمیں اس لیے ماننا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا اللہ کو مانتے ہو تو ان کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا، اگر امام کو مانتے ہو تو امام کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ ہے فلسفہ۔ ضروری نہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کی قوم کو، نوجوانوں کو۔ لیکن یاد رکھیے یہ علماء کی بڑی قربانیاں، اگر علماء زیرک اور دور اندیش نہ ہوتے تو یاد رکھیے ابھی جو عزاداری ہم کر رہے ہیں آج، یہ عزاداری بھی ہم تک نہ آتی۔ علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے کہ ابھی مولانا علماء کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں حکیم صاحب کا ذکر آیا، پورا کا پورا خانوادہ حکیم صاحب نے اپنا قربان کر دیا عراق میں، اسی دین کے لیے، حفاظت، امام حسین کے روضے کی حفاظت کے لیے، عزاداری کے لیے۔ بڑے سے بڑے علماء، اور علماء کے بہت سے عمل ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے غلط ہے۔ لہذا جب سمجھ میں آتا ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کس وجہ سے یہ حکم تھا، یہ عمل تھا۔ لہذا آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم انگریز کے غلام تھے، ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں تھا، اور ہم غلام تھے انگریزوں کے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ہر تاریخ کا پڑھنے والا اس بات کو جانتا ہے انگریز کیسے انڈیا میں آئے؟ کا ایک چیز کے ذریعے سے، کا وہ کیا ہے شے؟ کا وہ چائے پتی۔ ایک چائے کی پتی لے کر انڈیا میں وہ داخل ہوئے اور اسی چائے پتی کی کمپنی کی بنیاد ڈالی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور اس کے ذریعے سے اپنی جڑوں کو انہوں نے اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ پورے ملک پر قابض ہو گئے اور اس ملک کو غلام بنا لیا۔ یاد رکھیے یہ ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں ہر نیک انسان کے، ہر ان مذہب کے، ہر اس مذہب کے جس مذہب میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ جس طریقے کے انگریز یہاں آئے تھے ویسے ہی یہ ایران میں بھی گئے تھے، آپ کو معلوم ہے ایران میں بھی کچھ افراد گئے۔ وہاں کیا چلن تھا؟ وہاں یہ تھا کہ لوگ حقہ بہت پیتے تھے، تو لہذا حقے کا تمباکو لے کر یہ وہاں بھی داخل ہوئے۔ کچھ دنوں تک تو یہ وہاں رہے اور اپنے تمباکو کو بیچتے رہے، لیکن جب وہاں کے علماء نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ تو بہت خطرناک عمل ہے ان کا، لہذا اب دیکھیے ایک عالم کا عمل کیا ہوتا۔ ایک عالم نے فتویٰ دے دیا حقے کا تمباکو استعمال کرنا یعنی حقہ پینا حرام ہے، حقہ پینا حرام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ موقع پر تو بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ارے یہ کیسا فتویٰ دے دیا، ابھی تک تو جائز تھا اب حرام کیسے ہو گیا؟ لیکن ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ حقے کے ذریعے سے، اس تمباکو کے ذریعے سے پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے، لہذا حرام کا فتویٰ دیا۔ جب یہ اپنی کمپنی اور تمباکو لے کر ملک سے باہر نکل گئے تو اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ تب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ عمل کیسا۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے ساری باتیں سمجھ میں آئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ ترقی یافتہ زمانہ، ہر انسان اپنی رائے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے اور اپنی رائے رکھنے کی آزادی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے عقیدوں کو کیسے خراب کیا جا رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے میری نگاہ کے سامنے سے ایک کلپ گزری جس میں پاکستان کے مولانا ہے، مولانا منظور احمد مینگل، بہت ہی مذاقیہ ہے، یہ اپنا درس تفسیر قرآن کا چلاتے ہیں، ان کی ساری کلپ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسی تفسیر قرآن کے درس میں تذکرہ کیا ایران کا اور وہاں کے علماء کا کہ میں ایران کی حکومت نے مجھے مناظرے کے لیے بلایا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم گئے وہاں پر اور اللہ نے ہم سے یہ کام ادا کیا کہ ہم زیر نہیں ہوئے اور فلاں نہیں ہوئے، اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے اور یہ ہے تمام چیزیں بیان کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنی ایک دلیل رکھی کہ وہاں کے علماء سے ہماری ایک بحث جو ہوئی
وہ رویت خدا کے اوپر، یعنی خدا دکھائی دے گا کہ نہیں دکھائی، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہاں پر بچوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ اس عقیدے میں رویت خدا کے سلسلے سے ہم میں اور اہل سنت میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رویت خدا کے قائل نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے مگر آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو احادیث آپ علماء سے سنتے آئے ہیں کہ خدا ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور یہ وہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی وجہ سے۔ تو کہا کہ ایرانی علماء نے ہم سے بحث کی اور ساری چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد ایک دلیل یہ پیش کیا کہ آپ رویت خدا کے قائل ہیں آخرت میں، کہا ہاں، کا جناب موسیٰ نے بھی سوال کیا تھا خدا کو دیکھنے کا، خدا نے کہا تھا لن ترانی، ہرگز ہرگز تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب جناب موسیٰ جیسا معصوم نبی نہیں دیکھ سکتا تو ہم گناہ گار کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہم نے یہ دلیل انہیں دیا کہ خدا کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان کی کلپ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے 3 انگلیاں ایسے بنائی، اس کو کہتے ہیں ابعاد ثلاثہ، اور بنانے کے بعد کہا کہ میں نے اس عالم سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ یہ کیا دکھ رہا ہے؟ کہا یہ 3 انگلیاں ابعاد ثلاثہ، ایک شکل بنی ہوئی ہے، ایک مادہ بنا ہوا ہے، ایک جسم بنا ہوا ہے، اور خدا جسم اور مادہ سے خالی ہے، اور ہر وہ شے جو نہ جسم رکھتی ہو نہ مادہ رکھتی ہو وہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو کہا یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ مولانا کا بیان ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا ابعاد ثلاثہ ہے۔ کہا یہ 3 انگلیوں کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، کہا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہاں نظر آ رہی؟ کہا یہ 3 انگلیوں کے درمیان جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے؟ کہاں؟ کہا یہ جسم ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا یہ مادہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا جیسے یہ خالی جگہ 3 انگلیوں کے بیچ میں نہ جسم ہے نہ مادہ ہے دکھائی دے رہی ہے، ویسے یہ خدا آخرت میں دکھائی دے گا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اسے لاجواب کر دیا ان کے عالم کو۔ اب آج سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی دلیل اتنی زیادہ کمزور ہے کہ مجھ جیسا طالب علم بھی اس دلیل کو رد کر سکتا ہے، تو سوچئے ہمارے اکابر علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی علوم قرآن اور علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دی، وہ کبھی لاجواب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ 3 انگلیاں ہیں، اس کے درمیان یہ خلا ہے، یہ نہ جسم ہے نہ مادہ ہے مگر دکھائی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 انگلیاں ہٹا کے بتائیے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو دکھائی دے رہی ہے؟ کہا نہیں، جب تک 3 انگلیاں نہیں رہیں گی تب تک ثابت نہیں کر سکتے۔ تو کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو مجبور مان رہے ہیں کہ کوئی الگ سے ہوگا ایک جس کی بنیاد پر خدا سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھیے آپ 3 انگلیوں کے ذریعے سے خدا کو محدود کر رہے ہیں، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو محدود ہو وہ بندہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلامت رہے یا تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے سے آغائے خامنائی کا بھی بیان آیا سوشل میڈیا کے سلسلے سے کہ آپ اس سے ہوشیار رہیں، آپ اس سلسلے سے آگاہ اور بیدار رہیں۔ ایسا نہ ہو
کہ ان کے جو نقصانات ہیں، ان کے جو غلط اثر ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں۔ اور یاد رکھیے بہترین طریقہ کسی سے دفاع کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ بہترین طریقہ کسی کا اگر دفاع کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے وہ حملہ کر رہا ہے اسی چیز سے دفاع کیا جائے۔ اگر سامنے والا آپ پر تلوار سے حملہ کر رہا ہے اور آپ چاہیں کہ آپ کسی چھڑی سے دفاع کر لیں تو نہیں کر پائیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی شمشیر اور تلوار ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے آج دشمن ہم سے جس چیز سے مقابلہ کر رہا، ہم پر حملہ کر رہا، اسی چیز سے ہمیں دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسی کے ذریعے سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری قوم کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے انہی ساری چیزوں کو اپنا اسلحہ بنا لیجئے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سوشل میڈیا کو گمراہی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کو اسلامی پیغامات سے، حسینی پیغامات سے اتنا بھر دیجئے کہ جب وہ کھولیں تو خود انہیں یہی پیغامات نظر آئیں، انہیں دوسری چیزیں نظر آنا ہے۔ انہی کے اسلحے سے ان پر حملہ کریے، اور یہی بہترین طریقہ ہے دفاع کرنے کا۔ آپ اس پر روز پیغامات اسلام ڈالیے، روز ائمہ معصومین کی احادیث کو ڈالیے، اتنا بھر دیجئے کہ جب خود بھی کھولیں یہ تو سوچ جائیں کہ ہم نے کس چیز کے لیے بنایا تھا اور کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ضرورت ہے، جیسا حملہ ہو ویسا دفاع۔ تو یاد رکھیے معرفت کی بات ہو رہی تھی، پیغمبر فرما رہے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین انہیں پہچانو۔ اور یاد رکھیے کہ امام حسین کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، واقعات کربلا کو غور سے سننے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بغور سنے، آواز بلند ہو نہ ہو، لیکن غور سے انسان کو سننے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا عنوان اسے قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ضرورت ہے اس کی کہ ہم سمجھیں۔ اور صرف یہی نہیں، آپ بڑے سے بڑے پیغامات دیکھتے رہتے ہیں۔ خود آج اس ملک کے پردھان منتری نے خود بیان دیا تھا کہ واقعات کربلا سے سبق حاصل کرنا اس زمانے میں جتنا ضروری نہیں تھا اتنا آج کے زمانے میں ضروری، اس کو بیان کرنے کی، اس سے سبق حاصل کرنے کی۔ تو لہذا امام حسین کی معرفت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم امام حسین کی معرفت رکھیں، امام حسین کے اقدامات پر نظر ڈالیں، امام حسین کے اعمال پر نظر ڈالیں، امام حسین کے کردار پر نظر ڈالیں، امام حسین کے اعجاز پر نظر ڈالیں۔ اس کے بعد واقعات کربلا کو بغور پڑھیں کہ آخر کیا اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ امام حسین کے مقاصد کیا تھے قیام کے، کیوں امام حسین نے قیام کیا؟ ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آج معرفت کی بات چل رہی ہے۔ امام حسین کی معرفت، اور میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، کہیں کہیں وَانْصُرُوهُ ہو اور امام حسین اسلام کی نصرت بھی کرو۔ یاد رکھیے عزیزوں، امام نے کربلا کے میدان میں جن افراد کو اکٹھا کیا ہے وہ بھی کوئی معمولی افراد نہیں تھے کہ جنہیں امام کربلا کے میدان میں لے کر آئے۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے گھرانے والوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ ایسا قافلہ ہے کہ جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر عمر کے فرد وہاں پائے جاتے ہیں۔ چونکہ امام کی منشا اور امام کا مقصد، امام کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے
گمراہ انسان کو راستے پر لے کر آئے، جو راستے سے بھٹک گیا اسے راستے پر لے کر آئے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، امام کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ عمل امام نے انجام دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان راہ راست پر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح عاشور ابھی تک امام حسین علیہ السلام کا مؤذن کوئی اور ہے، مگر صبح عاشور مؤذن کس کو بنایا؟ جناب علی اکبر کو۔ علی اکبر کو امام اپنا مؤذن بنا رہے ہیں، علی اکبر نے اذان دی۔ علی اکبر کون ہے؟ شبیہ پیمبر، گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں، صورت میں، ہر اعتبار سے شبیہ پیغمبر۔ اب آپ یہیں سے سمجھیے کہ جو لوگ بنام اسلام کے تقدسات کو پامال کر رہے تھے، ان کے رخ سے نقاب بھی ہٹانا تھا امام حسین علیہ السلام، لہٰذا جناب علی اکبر سے اذان دلائی، مؤذن کو بدل دیا، اور امام حسین آگاہ کرنا چاہتے ہیں تم کس طرف ہو، آؤ دیکھو رسول کی آواز، رسول کی سیرت، رسول کی گفتار، رسول کی صورت تو ادھر ہے۔ مگر یہی وجہ ہے امام حسین جناب علی اکبر کو بڑا دوست بھی رکھتے تھے، بڑا محبت کرتے تھے، بڑا چاہتے بھی تھے۔ امام حسین کے صبر کی جب بات ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایسے ہی نہیں، امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا، عظیم شہید کہا جاتا۔ دنیا کا ہر انسان اس منزل پر آ کر دم توڑ دیتا جہاں سے حسین گزر کر گئے ہوئے، جہاں سے امام حسین نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا۔ یہی وجہ کسی شاعر نے کہا، حسین پیاس کی ان منزلوں سے گزرے ہیں سمندروں کے جہاں ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ یہ ہے حسین کا اصل امتحان، شبیہ پیمبر۔ جب وقت آتا ہے جناب علی اکبر پر تو ایک مرتبہ آتے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، چند جملے آپ سن لیجیے۔ کوئی بھی شہید رخصت ہو کر جاتا تھا تو امام حسین اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے، مگر جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ امام مظلوم کربلا سے جب اجازت لینے آئے ہیں تو پہلے تو اجازت ملتی نہیں۔ جب اجازت ملی، جناب علی اکبر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آئے ہیں اور اجازت ملی ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے امام حسین تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ کسی کی رخصت کے وقت امام حسین نے خدا کی طرف آواز نہیں بلند کی، لیکن جناب علی اکبر کی رخصت کے وقت فرمایا، پروردگار گواہ رہنا کہ اب میں تیری راہ میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت و صورت میں بالکل شبیہ پیمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کر دیا، علی اکبر میدان کارزار کی طرف چلے، اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو کچھ احساس ہوتا ہے کوئی پیچھے آ رہا۔ پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باف ہے جو لڑکھڑاتا ہوا پیچھے علی اکبر کی سطحیں بلند کر کے آگے بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے آپ کو روکا، اور روکنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، یہ پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ قیامت کا جملہ کہا عزیزوں امام مظلوم کربلا نے، اے بیٹا اکبر، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کیا محبت ہوتی ہے۔ اے عزیزوں، اب جناب علی اکبر کو رخصت کیا امام مظلوم کربلا نے۔ جناب علی اکبر آتے ہیں میدان کارزار میں، شاندار جہاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے علی اکبر کے مقابلے میں نامی گرامی پہلوان آتا ہے، امام مظلوم کربلا آواز بلند کرتے
کرتے ہیں، اے بہن زینب، ارے مادر علی اکبر سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ادھر مادر علی اکبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اے پالنے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ارے میرے یوسف کو بھی مجھ سے ملا دے۔ دعا مستجاب ہوئی۔ علی اکبر پلٹ کر واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد عزیزوں سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال؟ وہ علی اکبر جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بابا سے کوئی سوال نہ کیا ہو، وہ ایسے وقت سوال کرتا، بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ اللہ اللہ، حسین اتنا مظلوم، اور شاید اگر تاریخ میں یہ واقعہ نہ ملتا تو حسین کی پیاس کا انداز بھی نہ لگتا، حسین کی پیاس کا احساس بھی لوگوں کو نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے، بیٹا ارے پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو، شاید تمہیں تسلی مل جائے۔ علی اکبر نے جو زبان دہن میں رکھی، ارے چیخ مار کر پیچھے ہٹے، بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزوں، شرما کر حسین پر گریہ نہ کیا کرو، شرما کے حسین پر نہ رویا کرو، اس لیے کہ آپ پر نگاہ رکھتی ہیں شہزادی کونین، مجلسوں میں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ دیکھو میرے لال پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک جوان کی میت پر ضعیف ماں گریہ کرتی ہے۔ اے عزیزوں، اللہ اکبر، جناب علی اکبر چیخ مار کر پیچھے ہٹتے ہیں، دوبارہ میدان کارزار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد شاندار جہاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے مقتل سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کریے۔ ارے اس آواز کا سننا تھا، حسین مقتل کی طرف دوڑے، علی علی کی صدا بلند کرتے ہوئے جب حسین مقتل کی طرف دوڑے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے ارے حسین کبھی گھٹتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، آخر سبب کیا ہے؟ کہ جوان بیٹے کے غم میں ارے حسین کی بینائی چلی گئی ہے، نگاہوں سے کچھ سوج نہیں رہا ہے، یہی وجہ علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں۔ اے عزیزوں، کسی طریقے سے امام مظلوم کربلا جناب علی اکبر تک پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ جوان بیٹا ہے جو زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ آواز دی، میرے لال یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا بابا نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ کہا بیٹا لاؤ نکال لیتا ہوں۔ حسین دو زانو ہو کر کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، آستین کو الٹا، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر، آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، تمام نبیوں کی وراثت کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہی مقام تھا کہ جب جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے کا وقت آیا تو سارے انبیاء کربلا کے میدان میں جمع ہو گئے اور آواز دے رہے تھے، اے حسین میری وراثت کی لاج رکھ لینا۔ آدم نے آواز دی، حسین میری وراثت کی لاج رکھ لینا۔ نوح نے آواز دی، میری وراثت کی لاج رکھ لینا۔ ابراہیم نے آواز دی، میری وراثت کی لاج رکھ لینا۔ ارے سارے انبیاء کھڑے ہیں، حسین کے امتحان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے سینے پہ جو ہاتھ رکھا، نیزے کی انی کو پکڑا، نجب کا رخ کیا، جب نہیں کہا بابا ارے خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی نکالنا مشکل ہے۔ اب جو یا علی کہہ کے میرے مولا نے نیزے کی انی نکالی، ارے اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ بس عزیزوں دو جملے سن لیجئے، آپ نے صرف یہی سنا ہے نا کہ ضعیف باپ ہے، جوان کی میت نہیں اٹھتی ہے۔ آپ اکثر جنازوں میں گئے ہیں، ارے کاندھا دیا ہے، میت کو قبر میں اتارا ہے، مگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب میت کو لے جا کر قبرستان کے قریب رکھ دیا جاتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ میت کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 3 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک سرہانے سے سہارا دیتا ہے، ایک پیتانے سے سہارا دیتا ہے، ایک کمر کی جانب سے سہارا دیتا ہے، تب جا کر میت اٹھتی ہے۔ ارے میرے مولا کا حال کربلا میں یہی تھا، کبھی
کبھی اکبر کے سرانے، کبھی اکبر کے پائتانے، ارے کبھی اکبر کی کمر کی طرف سے سہارا دیتے تھے، مگر حسین سے لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک مرتبہ جب لاشا نہ اٹھا، آواز دی کہ بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ، ضعیف باپ ہے، جوان کی میت ہے، لاشا نہیں اٹھتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره ماتم حسین۔